بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کی عظمت و اہمیت کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بیان فرما دیا، اور اللہ کے رسول کے وصال کے تقریباً 50 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کا سانحہ پیش آیا، جو کہ واقعہ کربلا کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماہ محرم الحرام کی عظمت و فضیلت کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 50 سال پہلے ہی ماہ محرم کی عظمت و اہمیت کو، اور بالخصوص یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کو بیان فرما دیا تھا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے آپ علیہ السلام 10 محرم الحرام کا روزہ خود بھی رکھتے، اور صحابہ کرام کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کی تاکید فرماتے۔ آپ روزہ رکھتے، قریش مکہ بھی روزہ رکھتے۔ جب آپ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا وعظمہ پہنچے، آپ نے وہاں بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم الحرام کی تعظیم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی خدمت میں سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، اور اسی دن 10 محرم کی تعظیم و تکریم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، تو گویا اس طریقے سے روزہ رکھنے میں یہود و نصارہ کی مشابہت لازم آتی ہے، اور اسلام میں عبادات کے اندر غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے یا لباس میں کسی بھی اعتبار سے دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا، آئندہ سال ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے، خواہ وہ 9 محرم کا روزہ ملائیں یا 11 محرم کا روزہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیکن آئندہ سال یوم عاشورہ آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول اپنی خواہش کا ارادہ فرما چکے تھے، اس لیے فقہائے کرام کی رائے یہ ہے، اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ صرف تنہا 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا خلاف اولا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگرچہ ثواب تو ملے گا، لیکن اللہ کے رسول کی خواہش پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس میں کراہت آ گئی، لہذا صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملایا جائے، 9 محرم کا روزہ یا پھر اگلے دن 11 محرم الحرام کا روزہ۔ 20 اگست جمعے کے دن 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ ہے، آپ جمعے کے دن یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ میں ایک روزہ جمعرات کا ملا لیں، یا پھر اگلے دن ایک روزہ ہفتے کے دن سنیچر کا ملا لیں، تو اس طرح کراہت ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ماہ محرم کی تعظیم و تکریم کرنے اور اس مبارک مہینے میں نفلی روزوں کے رکھنے، بالخصوص یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔